برائے سلامتی امام صاحب الزمان بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین جد الحسن والحسین مولانا ابو القاسم محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات علی محمد وآل محمد. آج ہم دعائے مغفرت کی چوتھی دعا جس میں اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ ارشاد ہو رہا ہے اللہم اقص کل عریان. اے اللہ تو سارے عریان لوگوں کو کپڑے پہنا دے، یعنی جو کوئی اس دنیا میں جس کے پاس لباس نہیں ہے اللہ تو ان کو بالباس کر دے یا لباس پہنا دے. یہ دعا اگر آپ سوچیں تو در حقیقت دنیا میں شاید ہی کوئی لوگ ہیں جو بالکل عریان ہیں، بالکل مطلب ننگے ہیں. تو یہ دعا رمضان میں کیوں کہ سارے ننگوں کو تو اللہ کپڑے پہنا دے؟ اس میں ایک ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں جو ورڈ عریان ہے یعنی ننگا ہے، اس میں دوبارہ اگر آپ سوچیں تو 3 ٹائپ کے یا 3 طریقے کی ننگا پن اس دنیا میں ہوتا ہے. ایک تو فزیکل ہے، جہاں انسان کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنے بدن ڈھانپنے کو، کپڑے ڈھنگ کے پہننے کے لیے، وہ ایک ننگا پن ہے. دوسرا جو ننگا پن ہو سکتا ہے وہ انسان کی سوچ اور فکر. یور تھاٹس کین بی ایبسولوٹلی وائلڈ اینڈ نیکڈ. اور تیسرا ٹائپ کا جو ننگا پن ہے وہ ایز فار ایز آپ کا جو عبادت جو ہے اللہ سے جو اسپریچول نزدیکی ہونا چاہیے، تقویٰ جو ہے وہ تقویٰ کا جو لباس ہے وہ آپ ہم میں نہیں ہے، اس کے لیے وہ ایک ننگا پن ہو سکتا. تو یہ ٹاپک کو تھوڑا سمجھنے کے لیے میں آپ کو کچھ الگ اینگل سے لے جاؤں گا. آپ انشاءاللہ یہ مقدمی باتیں جو ہے پریفیس ذرا ڈھنگ سے اگر آپ اس کو سنیں اور سمجھیں تو انشاءاللہ آپ کو آگے چل کے اس ٹاپک میں جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. سورہ اعراف آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر ہو رہا ہے کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹو
یا بیٹیاں بیٹیوں بیٹی جو کچھ ہے چلڈرن آف ایڈم کہ ہم نے نازل کیا ہے آپ کے لیے کلودنگ کپڑے لباس. اور کس چیز کے لیے لباس؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ لباس ہم نے بھیجا ہے دو کاموں کے لیے. ایک تو آپ کی شرمگاہوں کو آپ کو شیم سے بچانے کے لیے, آپ کی شرمگاہوں کو محفوظ رکھنے کے لیے, اور دوسرا ہے آپ کو بیوٹیفل اور اچھا دکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لباس بھیجا ہے. اور یہاں پر جو الفاظ یوز ہوئی ہے انزلنا, یعنی اللہ نے نازل کیا ہے. تو یہ دو ایسپیکٹ تو کلیئر قرآن کریم بتا رہا ہے کہ کپڑوں کا جو نازل ہونا ہے وہ دو ریزن کے لیے. ایک ہے کہ اپنی شرمگاہوں کا, اپنے شیم کو بچانے کے لیے, اور دوسرا خوبصورتی اور خوبصورت دیکھنے کے لیے معاشرے میں. اب آئیے تھوڑا میں آپ کو ہیومن بینگ یا انسان کی جو اللہ نے خلق کی ہے تھوڑا اس کے طرف لے چلتا ہوں. پھر انشاءاللہ دھیرے دھیرے سمجھ میں آئے گا کہ لباس کا جو لباس کی جو اہمیت ہے وہ انشاءاللہ ہمارے سمجھ میں آئے گی. انسانوں میں یا انسانیت میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم کو یا اکثر ہم میں سے لوگ ایسے ہیں جن کو سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ ہم پیدا کیوں کیے گئے ہیں, کہ ہمارا پرپس کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو خلق کیا ہے, اس کا پرپس کیا ہے. یہ انسانیت میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو جب آپ کو یہ پرپس آف یور کریشن, آپ کی خلقیت کی جو وجہ ہے وہ جب سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کو آٹومیٹکلی آپ کا جو لائف میں جو گول ہے, آپ کا جو ہدف ہے, آپ کی جو زندگی میں جو کچھ آپ کو کرنا ہے, آپ کو کہاں پہنچنا ہے, تو وہ کافی مشکل ہوتا ہے اور آپ اس تک پہنچ نہیں پاتے اور آپ کافی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو فیس لاٹ آف ڈیفیکلٹیز. یہ جو میں نے کہا یہ جو قانون ہے یہ سب کے لیے. اگر آپ کسی بہت مالدار اور پیسے والے آدمی کے پاس جا کر بھی اس کو پوچھیں گے کہ کیا تمہارا جو یہ پیسہ ہے کیا یہ آپ کو ہمیشہ خوشی دے سکتا ہے, تو اس کے منہ سے بھی آپ کو جواب ملے گا کہ میرے تمام پیسے کے باوجود مجھے خوشی کنٹینیوس نہیں مل سکتی, یعنی مجھے خوشی کی گارنٹی میرے پیسے نہیں دے سکتے. اور آپ اگر قرآن اٹھا کے پڑھیں یا پھر احادیث آف اہل البیت علیہ السلام دیکھیں کہ اس میں صاف صاف یہ کہا گیا ہے اور بہت سارے حدیث ہے کہ انسان کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو خلق کیا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی قربت اور اللہ کی نزدیکی پانے کے لیے انسان کو خلق کیا گیا ہے. اور اس تک جانے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے عبادت. اللہ کے نزدیک ہونے کا, اللہ کی قربت پانے کا ایک ہی طریقہ ہے عبادت. اسی لیے آپ دیکھیں جب نماز میں آپ نیت باندھتے ہیں, بھلے کون سا بھی لینگویج میں ہو, فارسی میں آپ نیت کریں, انگلش میں کریں, اردو میں, ہندی میں, مراٹھی میں نیت کریں, آخر میں آپ کہتے ہیں قربتن اللہ, اللہ کی قربت پانے کے لیے, ٹو بی نیئر ٹو مائی گاڈ. تو یہ نیئرنس ٹو اللہ از واٹ ہیز ٹو بی یور گول آف لائف. میرا جو ہدف ہے میری زندگی کا وہ صرف اور صرف اللہ کی قربت کے لیے ہونا چاہیے اور کسی چیز کے لیے نہیں. اور یہ میرا ہدف ہے, اس کا ذریعہ ہے عبادت, اس کا ذریعہ ہے اللہ کی
عبادت، اور میں آؤں گا انشاءاللہ ادر تھنگس کے طرف. اسی لیے سورہ زاریات میں اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 56 میں وہ فیمس آیت ہے جو کئی بار آپ منبروں سے سنتے ہیں اور سارے علماء سے بھی سنتے رہتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یعنی اللہ یہاں پر صاف صاف قرآن کریم میں کہہ رہا ہے کہ میں نے خلق کیا جنات کو اور انسان کو صرف اور صرف میری عبادت کرنے کے لیے. تو جب یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ہمارا جو خلقت ہے we have been made to do Allah's عبادت, تو کیا یہ ہمارا فائنل ایم ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا, یا اللہ کی عبادت کرنے کے بعد کچھ اور حاصل ہوتی ہے؟ عبادت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا خلقت کیا ہے. we have been created for عبادت of Allah سبحانہ و تعالیٰ. But when you do عبادت, what do you get in return? آپ کا عبادت is the means. How will I achieve my goal? And the goal of this عبادت is nothing but معرفت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا. اور قرآن کریم میں اگر آپ دوبارہ اسی آیت کا آپ کو آنسر سورہ ہجر میں ملے گا, آیت نمبر chapter 15 آیت نمبر 99, where again Allah is saying وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَ الْيَقِينُ. اپنے رب کا تم عبادت کرو اس لیول تک تاکہ تم یقین کی منزل پہ پہنچ جاؤ. اور یہ اپنا ایم ہونا چاہیے کہ جب میں اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں, آئی شوڈ ریچ دا لیول آف کنوکشن, یقین. یعنی میرے میں اور اللہ کے بیچ میں کوئی ڈسٹینس نہیں ہونا چاہیے. وی شوڈ بی انٹو ون اندر, مل جانا چاہیے. اور یہ ہے ہمارا ہدف, ہمارا مینز ہے عبادت, ہمارا گول ہے ٹو ریچ اور بی ون وتھ مائی کریٹر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک ہونا. اور اسی طرح سے اگر میں آپ کو دو اور آیت قرآن کریم سے سناؤں گا, ایک صلوات سے نوازیں انشاءاللہ. تو یہ رہا means and goals, and I will now give you two another examples of the Quran Kareem where the word libas has been used by Allah. In Surah Anbiya ayat number 80, Allah subhanahu wa ta'ala says وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ. کہ ہم نے انسان کو سکھایا کہ کوٹ بنانے کے لیے, کس سے؟ بکریوں کے کھال سے یا جانوروں کے کھال سے کوٹ بنانے کے لیے, تاکہ یہ تم کو جنگ میں جب آپ جنگ کریں گے تو آپ کو بچانے کے لیے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سکھایا, یہ صنعت, آئی ہیو ٹاٹ یو. لباس, کوٹ سکھایا کوٹ بنانے کے لیے. یہ ایک ایگزامپل ہے جہاں اللہ نے لباس کے بارے میں بات کی. And another example of libas is in a metaphoric form, where it is not a real libas, but it acts like a libas. یعنی ایک کورنگ کی طرح وہ ایکٹ کرتا ہے. وہ میٹافورک فارم میں ہے, وہ ایکچوئل فزیکل ڈریس نہیں ہے. جہاں پر آپ دیکھیں ذکر ہو رہا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ لَيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ میں نے رات کو تمہارے لیے ایک لباس بنایا ہے اور نیند کو تمہارے لیے راحت کے لیے بنایا ہے, اور دن کو نشورا یعنی آپ کے لیے شعور کے لیے بنایا ہے.
So this is a metaphoric form of Allah saying a libas. Okay? Aim of libas will come later on. I am discussing with you means and end. हमको अल्लाह की मारिफत हासिल करना है. हर शब जुमा आप दुआ कोमेल में जो इमाम अली अलैहिस्सलाम की लिखी हुई फेमस दुआ है, फेमस लाइन है दुआ कुमेल की, या गायता आमालिल आरिफीन, कि जो आरिफ बंदा है, जो आरिफ है, उसका अल्टीमेट होप, फाइनल उम्मीद क्या होना चाहिए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला. तो आपने इबादत की, इबादत से आपको मारिफत मिली, एंड मारिफत मिलने का आपका अल्टीमेट होप है थ्रू इबादत. एंड मौला अली सिंह टेलिंग अल्लाह दैट यू आर माय अल्टीमेट होप फॉर ऑल दोज हु आर आरिफ. सो जब हम मारिफत हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह सुब्हानहू व तआला, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब हो जाएंगे और उसके साथ हम एक हो जाएंगे, और हमारा पर्पस ऑफ क्रिएशन जो है वो इंशाअल्लाह फुलफिल हो जाएगा. इसी तरह से दुआए अरफा में सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसी हदफ को समझाते हुए इमाम हुसैन के ब्यूटीफुल वर्ड्स है, इलाही अतलुबी बिर्रहमते, ओ अल्लाह तू मुझे बुला ले तेरे रहमत से. क्यों? हत्ता असिला इलैक, ताकि मैं तुझ तक पहुंच सकूं, तुझको हासिल कर सकूं. बट कॉल मी विथ योर रहमत. दिस इज इमाम हुसैन दुआ ऑफ अरफा, वेयर मौला हिमसेल्फ इज सेइंग दैट I can only reach Allah subhanahu wa ta'ala अगर अल्लाह की रहमत से वो मुझे बुला ले अपनी तरफ. तो जब आदमी अल्लाह की इबादत करता है तो वो बेशक अल्लाह को विटनेस कर सकेगा, अल्लाह को देख सकेगा, लेकिन उसकी लिमिटेशंस है जो कुरान में और अहले बैत के हदीस में ये. एंड आई नो दैट टुडे वी आर डिस्कसिंग समथिंग वेरी वेरी हाई. काफी आपको ये थोड़ा हैवी जाएगा, हाई जाएगा, लेकिन ये बैकग्राउंड है इस दुआ की जो हम कर रहे हैं कि अल्लाह सारे नंगों को तू कपड़े पहना दे. तो ये बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इंशाल्लाह व्हेन आई कम टू द मेन टॉपिक यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस. तो एक बार जब मुझे पता चल गया कि आई हैव टू रीच द लेवल ऑफ मारिफत इबादत के जरिए, और मुझे पैदा कर अल्लाह ने किया है इबादत के लिए, तो मुझे किसी तरह ये सीढ़ियां चढ़ के अल्लाह की मारिफत हासिल करना है. लेकिन हम भी इंसान हैं. वी हैव बीन क्रिएटेड, हमको पैदा किया गया इस मादी दुनिया में, और हम भी मैटर से क्रिएटेड है. हम भी मटीरियल क्रिएटेड है ना. हम लोग मटीरियलिस्टिक की बात नहीं कर रहा हूं. हम भी मैटर है, हमारे में गोश है, चमड़ा है, पानी है, हमारे में मैटर है, और दुनिया भी मैटर से क्रिएटेड है. तो हम बिना मैटर जिंदा कैसे रहेंगे? और जब हम खुद मैटर वाले हैं तो हमको भी मैटर लगेगा. तो हमारे लिए मैटर क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, ये सब चीज, पैसा, ऐशो आराम, अच्छे घर, बीवी, औलाद, जिंदगी के आसाइश, ये सब चीज हमारे लिए मैटर है, और वी नीड मैटर. अब इंसान का टेस्ट यहां पर आता है कि वो जो मैटर उसको चाहिए वो किस तरह से वो मैटर को हासिल करता है, कीपिंग द बैलेंस बिटवीन दिस मैटर, दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड
اینڈ ہز اینڈ، اس کو جو اچیو کرنا ہے معرفت اللہ کی، اس کو کیسے وہ کرتا ہے. ناؤ آئی کم ٹو ون سمپل ایگزامپل، آپ کو 2-3 دے دوں گا تو انشاءاللہ آپ لوگ کلیئر سمجھ جائیں گے ہاؤ ٹو اچیو دی گول اور مینس، ذریعہ اور ہدف، یہ دونوں میں آپ انشاءاللہ اس کو ڈسٹنگویشن سمجھ جائیں گے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. الحمدللہ اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا کی، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت عطا کی، اور ان کو ان کا پرپز آف لائف سمجھ میں آیا. دے نو وائی دے ہیو بین کریٹڈ، اور ان کو اس دنیا میں آئے ہیں اور آخر میں اللہ کے پاس جانا ہے، تو ان کو سب پتا ہے کلیئر. تو وہ لوگوں کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے، ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو دنیا میں تو آئے ہیں لیکن پرپز آف لائف بھول گئے ہیں، اور ان کا کنٹینیوس زندگی کا ہدف یہ ہے کہ ذریعے حاصل کرتے رہو، اینڈ بھول جاؤ. کہ ہم کنٹینیوسلی وی ہیو ٹو اچیو دا مینس اینڈ فرگیٹ دی اینڈ. یہ لوگ جب دنیا کی چمک دھمک دیکھتے ہیں، لسٹر، آل دیس کائنڈ آف تھنگز وچ آر ہیپننگ ان دس ورلڈ، تو یہ کافی اس دنیا کے چمک دمک اور لہو و لعب میں اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں، بہہ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ کون ہے، کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں اور کیا کرنے آئے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں. اور اکثر ان چیزوں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کی پروگرس ہے، انسان کی یہ بڑھت ہے، انسانیت آگے بڑھ چکا ہے. ہیومن پروگرس کے نام سے یہ اپنے آپ کو اس میں بھلا دیتے اپنے آپ کو. اور اکثر یہ لوگ ہم لوگوں کو جو ہم سب کو گن رہا ہوں اس میں، جو توفیق اللہ نے تھوڑی بہت دی ہے، جو ہدایت دی ہے، یہ لوگوں کو یہ پست سمجھتے ہیں. اور جو دنیا کی جو آئٹمز ہے، جو پیش رفت ہو رہی ہے، جو ویسٹ میں ہوتی ہے، اس کو یہ لوگ امپورٹنس دیتے ہیں. یاد رکھیے سائنس میں جو ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے، دس از ٹیکنالوجی اور سائنس کی جو ساری ایڈوانسمنٹ ہے، یہ اسلام اس کو بین نہیں کرتا. اسلام اس کو اس کی مذمت نہیں کرتا. اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں، ابھی میں نے کچھ 2 روز یا 2-3 دن پہلے انٹرنیٹ پہ پڑھا کہ آپ کو سن کے کافی خوشی ہوگی کہ امنگ دا نیشنز ٹوڈے، سارے ملک جو ہے، مملکات جو ہے، سب میں زیادہ سائنٹیفک پروگرس، آئی ہیو ریڈ دس آن دی نیٹ، کہ سب سے زیادہ سائنٹیفک پروگرس ہیز بین ڈن بائی ایران. ان دا پاسٹ 10 ایئرز جتنے کنٹریز کو انہوں نے اینالائز کیا، اس میں دیکھا ہے کہ وہ کنٹری کا لیول 10 سال پہلے کہاں تھا اور آج کہاں ہے. So they have come to the conclusion that Iran has done the maximum progress as far as scientific area is concerned. Okay? تو اسلام سائنس سے کچھ دشمنی نہیں ہے اسلام کی. سائنس جب پیش رفت کرتا ہے تو اسلام خوش ہوتا ہے، لیکن اس پیش رفت جو ہے اس کو آپ ذریعہ سمجھ کے اپنی آخرت تک پہنچنا چاہیے. اس کو صرف ذریعہ سمجھ کے بھولنا، یہ اسلام اس کی مذمت کرتا ہے. ایگزامپل آپ کو دوں میں اس کا، بہت بہترین ایگزامپل یہ ہے کہ مان لو آج دنیا میں ہم جب پڑھتے تھے 20-25-30 ایئرز اگو، انٹرنیٹ نام کی چیز نہیں تھی. اوکے، دیر واز نتھنگ لائک اے VCR، دیر واز نتھنگ لائک اے VCD. کچھ تھا نہیں وہ زمانے میں. ویڈیو یہ جو آج عام چل رہی ہے، موبائل میں آپ دیکھتے ہیں، یہ ویڈیو 30 سال پہلے کچھ نہیں تھا. 30 سال پہلے فلم تھی، جو آپ کیمرہ سے فلم نکالتے تھے، پھر اس کو پروجیکٹر میں رن کر کے
स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करके फिल्म देखा करते थे। आज फिर VCR आया, VCD आया, अभी DVD आया, ब्लूरे आ गया है, पता नहीं और कौन से आएंगे, ओके आगे, और उसी तरह इंटरनेट आ गया। ये जो है ये इंसानी पेशरफ्त हो गया। और लेकिन अगर यही चीज हमको रोके, यही चीज अगर इंसान को रोके उसके पेशरफ्त के लिए अल्लाह की तरफ, तो याद रखिए ये आपका जो मीन्स है, दिस विल डिस्ट्रॉय योर गोल। तो अगर साइंटिफिक पेशरफ्त जो दुनिया में हो रही है, अगर वो आप अपने हदफ के लिए यूज करें, use it to your advantage so that you can achieve your ultimate goal, which is having the marifat of Allah subhanahu wa ta'ala, that scientific progress, Islam says please accept it. And whatever scientific progress जो आप accept करते हो, और उससे अगर आपका जो लेवल है आज इबादत की, या आपका जो लेवल है आज जो आप अल्लाह की इबादत करते हैं इस उम्मीद में कि मैं इसकी मारिफत हासिल करूंगा, उसमें अगर कमी आ गई तो वो साइंटिफिक प्रोग्रेस हमको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। अब मैं आपको इस थियरी के दो प्रोडक्ट बताऊंगा, दो ऐसे प्रोडक्ट बताऊंगा, दो ऐसे नमूने आपके सामने पेश करूंगा जिससे सब चीज क्लियर हो जाएगा। एक प्रोडक्ट को आप इस तरह समझिए कि उस प्रोडक्ट को जब आप खरीदते हैं तो उसका जो नेचर होता है उस प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट वेरिएबल है, यानी उसका जो सिफात है उसको आप बदल सकते हैं। ऐसी चीज मैं खरीदता हूं जिसकी आप सिफात बदल सकते हैं, वो एक टाइप है, और दूसरी चीज मैं खरीदता हूं जिसकी मैं सिफात बदल नहीं सकता। ओके, टू प्रोडक्ट्स याद रखिए। कैसे इंसान अपने आप को धोखा देता है उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। पहला प्रोडक्ट जहां इंसान खरीदने के बाद उसकी सिफात बदल सकता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एक टेलीविजन। आप जब टीवी खरीदते हैं, टीवी में दुनिया भर के आपने चैनल लगा दिए, सब चीज, यहां की टीवी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाएं तो आप जब टीवी ले और उसका सेट टॉप बॉक्स ले और जो कुछ सर्विस लेना चाहते हैं तो उस टीवी के अंदर दुनिया भर की चीज आती है। सब चीज जो कुछ आप तसव्वुर कर सकते हो वो टीवी चैनल में आती है। लेकिन टीवी आपने खरीदा, अब वो चैनल देखना या न देखना वो अपने इख्तियार में है, वो आपका इख्तियार है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जब आप टीवी खरीदते हैं तब ये जब आप डिसाइड करते हैं कि मैं वही चैनल्स देखूंगा जिससे मेरी रूहानी, मेरा जो स्पिरिचुअल नफ्स है उसका फायदा होगा, मैं उस टीवी का इस्तेफादा इस तरह करूंगा कि उस पे कुरान के चैनल्स देखूंगा, हदीस की बातें सुनूंगा, मजलिस देखूंगा, नौहा देखूंगा, मातम देखूंगा, तो वो हो गया एक प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट है जो वेरिएबल है, आपने उसमें से वही चुना जो आपकी नफ्स को और आपकी हदफ जो है कि मुझे मारिफत अल्लाह चाहिए, वो आपने सिलेक्ट किया। ओके, एंड यू हैव गॉट ए प्रोडक्ट विच हैज गॉट ए बैड थिंग, यू हैव नॉट यूज्ड द बैड थिंग, you have used the right thing and you have gone towards your aim of achieving the marifat of Allah. आइए अब ऐसा प्रोडक्ट लेंगे जिसका सिफात आप चेंज ही नहीं कर सकते। आप खरीदेंगे लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी आप इस प्रोडक्ट का सिफात चेंज नहीं कर सकते आपकी नफ्स की भलाई के लिए। एग्जाम्पल, मैं जाके बाजार में एक ब्लू फिल्म खरीदूंगा, मैं बाजार में जाके आई विल बाय पोर्नोग्राफिक मटेरियल। अब लाख आप सर फोड़े, मैंने किताब खरीदी विच इज पोर्नोग्राफी, आप लाख सर फोड़े, इसमें से मेरे को हिदायत मिले? नहीं मिलता, क्योंकि वो चीज बेसिकली
ایسی چیز ہے جو گناہ کی چیز ہے، اس سے آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. اگر آپ نے کوئی فلم خریدا ایسا گندا فلم جس سے انڈیسنٹ فلم ہے، تو آپ اس انڈیسنٹ فلم سے ہدایت نہیں پا سکو گے. آپ اس انڈیسنٹ فلم سے کبھی بھی اللہ کی معرفت نہیں پا سکو گے. اس انڈیسنٹ فلم کو آپ چلا کے اللہ کی عبادت نہیں کر سکو گے. تو یہ ایسا پروڈکٹ ہے جس سے آپ کبھی بھی زندگی میں اس کو چینج نہیں کر پاؤ گے. ایک ہی طریقہ ہے اس کو چینج کرنے کا کہ اس کو آپ ٹوٹلی وائپ آؤٹ کر کے اس کے اوپر آپ کچھ اور ڈال دو یا کچھ اور فلم ڈالو تاکہ وہ آپ کو ہدایت دے سکے. تو گویا کہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں چاروں طرف اگر آپ نظر دار ہیں آپ کو دو ٹائپ کے پروڈکٹ ملتے ہیں. ایک ایسا انسان کا یہ ویسٹ میں یہ ان کا طریقہ ہے، دے ول کریٹ پروڈکٹس، اور ان کے جو پروڈکٹس آپ کوئی بھی چیز میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں بیکاز آئی کین گیو یو ملٹیپل ایگزامپلز آف سچ پروڈکٹس کہ کچھ چیز ایسے ہوتے ہیں جو اس میں تھوڑا سا شیطانیت چھپا ہے، لیکن جب آپ جانتے ہیں کہ اس میں یہ شیطانیت ہے، اس کی شیطانیت کو درگزر کرتے اس کی اچھائی کو جب آپ یوز کریں گے وہ پروڈکٹ آپ کے کام کا. اور ایک پروڈکٹ ایسا ہے جس میں ٹوٹل شیطانیت اور کیا خبوصیت بھرا ہوا ہے. اگر آپ خدا نخواستہ وہ چیز گھر پہ لائے تو وہ کبھی چینج نہیں ہو پائے گی، اور اگر آپ خدا نخواستہ وہ یوز کریں گے تو گناہ میں مبتلا ہوں گے. اور اس کا بہترین ایگزامپل آج کے زمانے میں انٹرنیٹ ہے. انٹرنیٹ میں اچھائی بھی ہے، انٹرنیٹ میں برائی بھی ہے. اگر آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، جب آپ کمپیوٹر میں بیٹھتے ہیں تو www.what آگے کہاں جاتے ہیں آپ، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اینڈ دین اٹ ڈیسائڈس کہ یہ جو پروڈکٹ آپ کے پاس آیا ہے کون سے کیٹیگری کا ہے اور یہ آپ کو کہاں لے جائے گا آخرت میں. دس از ویری امپورٹنٹ. اور یہاں جو ہے انسان کا وہ ننگاپن سامنے آتا ہے جو کپڑوں کا نہیں ہے، اس سوچ کا ننگاپن ہے اور فکر کا ننگاپن ہے اور تقوی کا نہیں ہونے کا جو آدمی ننگا ہو جاتا ہے. یہ پروڈکٹس کے سامنے آتا ہے جب آپ اس پروڈکٹ کو گھر لائے ہو. پروڈکٹ تو اچھا ہے لیکن آپ اس کو نیگیٹو یوز کر رہے ہو. اس پروڈکٹ کو نیگیٹولی جب آپ یوز کریں گے وہ ٹائپ کے لوگ ننگے سوچ اور وچار کے لوگ ہوتے ہیں. اسی لیے یہ دعا ہے اللہم اکسک العریان، اے اللہ سارے ننگوں کو تو کپڑے پہنا دے. ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد. اب رہی انسان کی بات. آئی ہوپ آئی ایم کلیئر ان میکنگ یو انڈرسٹینڈ. انسان کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، سادہ، مڈل کلاس، رچ، نماز پڑھانے والا، نماز پڑھنے والا، سب کو ایک ہی ایم ہے دنیا میں کنٹینیوسلی کسی طرح سے پیسے کمانے کا. اور قرآن آلسو بیوٹیفلی مینشنز دس in surah number 102 where Allah, surah Takasur, Allah says ilahukum at-takasur hatta zurkumul maqabir, کہ انسان کنٹینیوسلی کمپٹیشن کرتا ہے. کنٹینیوس کمپٹیشن ہے انسان کے اندر. فار واٹ؟ فار ابنڈنس، زیادہ ہونے کے لیے، زیادہ مال. آپ سمجھے؟ 10 روپے سے پیٹ نہیں بھرتا، 10 کا ایک زیرو لگا کے 100 کرنا ہے. 100 آ گئے تو اس کے 1000 کیسے ہوئیں گے؟ 1000 کے کروڑ، کروڑ کے 10 کروڑ. میں جوکنگلی میرے دوستوں کو کہتا ہے امباڑے کے باہر ایک غالیچہ ہے، اس غالیچے پہ اگر آپ بیٹھو گے تو صرف کروڑ کی بات کرنا ہے، ورنہ وہ غالیچے پہ بیٹھنا نہیں ہے. وہ ایک اسپیشل غالیچہ باہر ہے. تو ہم کنٹینیوسلی ابنڈنس کا سوچتے رہتے ہیں. اللہ بھی یہی قرآن میں کہہ رہا ہے کہ انسان از کنٹینیوسلی کمپیٹنگ تاکہ اس کے پاس جو ہے وہ اور زیادہ ہو. حتی زورکم المقابر، unless and until to the point where you are put in and sealed.
اس لیول تک آدمی, اس دن تک آدمی کنٹینیوسلی مال کا سوچتا ہے, کنٹینیوسلی 1 2 کا 4 کیسا کروں, کس طرح کروں, یو نو. ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم آدمی یہ نہیں سوچتا کہ بس مل گیا اتنا خوش. میرے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے جو ہمیشہ کہتے تھے مجھے کہ جس دن تم رات کو لیٹو گے اور اپنے بیڈ روم کے سیلنگ پر, جو ہمیشہ وائٹ کلر ہوتا ہے, کوئی بھی گھر ہو, دنیا کا کوئی بھی گھر ہو, وائٹ کلر کا سیلنگ ہوتا ہے, اس پر لکھو گے امیجنری ہینڈ سے کہ اتنے پیسے پر منتھ اگر مجھے مل گیا, آئی ول بی ہیپی. دا ڈے یو کین رائٹ دیٹ فگر, you will be a happy man after that throughout your life. Think about this. Inshallah we'll discuss this. This is a very deep philosophical talk. کہ the day I can write down, ایک فگر میں اگر لکھ سکوں اپنے سیلنگ پر, بیڈ روم میں جو صرف مجھے دکھتا ہے, کہ اتنے پر منتھ اگر مجھے آ گئے تو میں خوش رہوں گا, اس دن سے آپ کی خوشی شروع ہوگی. یہ ہے فلاسفیکل کوشچن. انشاءاللہ وی ول ڈسکس دس. تو یہ جو کمپیٹنگ فار ابنڈنس ہوتا ہے, یہ اکثر ہم کو ہمارا ہدف بھلا دیتا ہے. وی فرگیٹ آور گول. مینس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, کنٹینیوسلی مینس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں تاکہ ہمارے کو اور ملے اور ملے اور ملے. اور جس طرح قرآن کہہ رہا ہے کہ انٹل یو کم ٹو یور گریو, یہ کمپٹیشن چالو ہے. یہ کمپٹیشن مرنے والا نہیں. قرآن کہہ رہا ہے تو اٹ ہیز ٹو بی ٹرو. قرآن کہہ رہا ہے تو یہ 100% سچ ہونا ہی چاہیے کہ جب تک آدمی انٹو دی گریو اینڈ سیلڈ, تب تک وہ کمپیٹنگ کرتا رہے گا ایک دوسرے کے ساتھ ٹو ہیو مور اینڈ مور اینڈ مور. Now, let me introduce to you purpose of clothing in a very small time, 5-10 minutes, and inshallah next time we will discuss the concept of clothing in Islam. Okay? Purpose kya hai? What is the purpose of clothing? Clothing ka why should I clothe? اگر آپ دیکھیں, کپڑا جو ہے انسان کے ایک بیسک نیسیسٹی میں آتا ہے. جیسا روٹی اور مکان, ایک جگہ رہنے کے لیے, کچھ کھانے کے لیے, اسی طرح کپڑا جو ہے وہ انسان کی بیسک نیسیسٹیز میں آتا ہے. اور بے شک یہ بیسک نیسیسٹی جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پر ایک رحمت ہے. اللہ نے خود نازل کیا ہے, وہ ہمارے لیے ایک رحمت ہے. اور ہم کو یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ اس کے پیچھے ہدف کیا ہے, جب ہم سمجھ جائے کہ اس کے پیچھے ہدف کیا ہے, یہ ہمارے دماغ میں کئی دروازے کھول دے گا تاکہ ہم جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ سارے ننگوں کو تو کپڑے پہنا دے, تو ہم کو یہ سمجھ کے ہم دعا کریں گے کہ کیوں یہ دعا کر رہے ہیں. ابھی تو ہم سراسری کرسرلی لپس پہ کہہ دیے, مولانا نے ابھی دعا کے بعد پڑھا تھا اللہم اکسک اللہ اوریان, سب نے الہم کہہ دیا, لیکن ہم میں سے کون ننگا ہے ادھر؟ کون ہے جو یہاں ننگا گھوم رہا ہے؟ پھر بھی ہم دعا کیے. اوکے, وائی, واٹ از دا پرپز بیہائنڈ کلوتھنگ آف دی نیکڈ؟ یہ جب ہمارے دماغ میں آ گیا تو ہم انشاءاللہ سمجھ پائیں گے کہ کیوں کرنا چاہیے. بیسک نیسیسٹی کے تحت, جیسے میں نے آپ کو سورہ اعراف آیت نمبر 26 میں بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس, کہ اے بنی آدم میں نے لباس نازل کیا ہے تم پر دو چیزوں کے لیے. ایک اپنی شیم کو بچانے کے لیے, اپنی شرم کو بچانے کے لیے, اور دوسرا اپنے آپ کو بیوٹیفائی بنانے کے لیے.
Now this is one very, very good concept in Islam. Islam allows you to use dresses for you to look beautiful. Islam hates gande log, idhar oil lagela, idhar ye lagaya, namaz mein aa raha hai. No. Islam purports hygiene. Islam चाहता है कि आप अच्छा दिखें. इस्लाम इसीलिए कहता है कि जुम्मे में जब आओगे तो इत्र लगा के आओ, नमाज में आओगे ब्यूटीफुल आओ. कम इन क्लोथ्स विच आर प्रॉपरली क्लीन, नाइसली आयर्नड, ब्यूटीफुल लुकिंग. अच्छे चप्पल जूते, ये अलग बात है कि कुछ मस्जिदों से अच्छे चप्पल जूते गायब हो जाते हैं, लेकिन कम इन गुड अटायर. Islam loves its followers to look beautiful. Understand? But at the same time Islam कहता है कि अपनी शर्म गाहों को बचाओ, अपनी शर्म को बचाओ. इसी here comes the concept of hijab. हिजाब जो है औरतों के लिए जो है, ये इस लेवल पे आता है कि use the dress which you make in such a way that your shame is protected and your shame is not visible to the outside world. Islam has not put any ban on any types of clothes. Islam says that the clothes should be such that A, you look beautiful, and B, you protect your shame. So when you are wearing a dress, when you are, आप अपने लिए कुछ चीज कपड़े सिला रहे हो, तो देखिए कि आपका जो शर्म है वो जगह पे रहे. फॉरेन वेस्ट में कैसा होता है आजकल फैशन, सीधी पैंट को पीछे से पहन के वो पीछे से जिप ऊपर करते हैं, वो फैशन हो गया. अब यही कपड़ा अगर हम लोग सब अपनी अपनी पतलून उतार के उल्टा पहने तो कैसे दिखेगा? विल इट लुक ब्यूटीफुल? नो. लेकिन एक गोरा वहां करता है, 50 काले उसके पीछे शुरू हो जाते हैं. उसी तरह हमारे माँ बहन भी जो है वो आजकल तो कपड़ा ज्यादा यूज करना चाहिए. हिजाब स्टार्ट्स फ्रॉम दी हेड टू द टो, बट अनफॉर्चुनेटली आजकल फैशन ये है कि मिनिमम कपड़ा पहनो, और उस मिनिमम ने मैक्सिमम लोगों को बर्बाद किया है. उस मिनिमम ने कई मैक्सिमम जवानों को बर्बाद किया है. और ये जो है कपड़ा जो है, ये उसका इस्तेमाल कैसे करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मर्दों के लिए भी कि ये नहीं है कि आप बिल्कुल यूज ड्रेसेस विच आर एब्सोल्युटली बॉडी हगिंग टाइट, और फिर आप 21 इंच 22 इंच का बाइसेप बना लो, फिर टी शर्ट को यहां पर ऊपर करो ऐसे, इस लेवल तक मेरे तो हाथ में भी प्रॉब्लम है, और यहां तक जाके अपनी पूरी बदन को आप नुमाइश करते फिरो ताकि ऑपोजिट सेक्स का कोई आप में इंटरेस्टेड हो, या फिर इतने टाइट कपड़े पहने बॉडी बिल्डर टाइप ताकि आपके पूरा 6 पैक 8 पैक 10 पैक जो कुछ है आपका वो लोगों में दिखे. आप शर्ट पहनते हैं लेकिन यहां तक उसके बटन खुले ताकि आपका सीना भी दिखे नामहरम को. तो ये सब चीज इस्लाम बैन करता है. दिस इज व्हाट इज बेसिक दी first purpose as far as libas is concerned. And inshallah next this is the physical part which is very simple to talk about and explain. आपको सब पता है. हम inshallah अगली बार नेक्स्ट ट्यूसडे शायद मैं नहीं रहूंगा, लेकिन उसके अगली बार हम 2 अलग टाइप के कपड़ों की बात करेंगे. एक वो लिबास जो इंसान के दिमाग से जब हट जाए, उसका जो सोच है, उसका जो फिक्र के ऊपर जब वो लिबास हट जाए तो वो क्या टाइप का इंसान होता है और क्या क्या सोचता है और क्या फिक्र में जाता है. और तीसरी बात हम स्पिरिचुअल लिबास की बात करेंगे जो तकवे की लिबास है. कुरान साफ साफ कहता है कि लिबास तकवा ज़ालिकुम खैर, बेहतरीन की लिबास तकवे का लिबास है. इंशाअल्लाह वी विल डिस्कस द लिबास ऑफ तकवा डाउन द लाइन. और मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.